السلام علیکم ناظرین، پروگرام لائیو ود عباس جعفر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے موضوع کا تعلق مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف سے میڈیا کو جھوٹا قرار دینے اور بعد ازاں اس کی مدد کے سلسلے میں ہے۔ اگرچہ ان کی مدد کے بعد الیکٹرانک میڈیا پر یہ معاملہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن اکا دکا چینل اور سوشل میڈیا پر ابھی تک اس پہ بحث جاری ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب سچے اور کھرے آدمی ہیں، انہوں نے جو بات کہی وہ درست ہے، اس میں کافی وزن ہے اور ان کو اس طرح معذرت نہیں کرنی چاہیے تھی، بیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جبکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مولانا صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ عالمانہ اور دانشمندانہ ہے، ایک جھنجھٹ میں پڑنے کے بجائے وہ انہوں نے اپنے آپ کو متنازع ہونے سے بچا لیا، تو زیادہ بہتر فیصلہ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے اس فیصلے سے قطع نظر جو میڈیا پر جھوٹ بولا جاتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اس پر اب شاید زیادہ سوال اٹھنے لگیں گے۔ اس پر میں کوئی اپنی رائے دینے کی بجائے آپ کی توجہ چند معاملات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میڈیا ہاؤس دوسرے پر الزام عائد کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے وہاں پہ غیر قانونی کام کیے یا وہاں پہ انہوں نے اللیگل ویلتھ جو ہے وہ اکٹھی کی ہے۔ اس طرح کے مختلف نوعیت کے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اینکر بھی ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں اور ہاؤسز بھی ایک دوسرے پہ عائد کرتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو الزام لگانے والا ہے کیا وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یا جو ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اب صورت یہ بنتی ہے کہ یقیناً جو ایک فریق ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سچ بول رہا ہے۔ بعض اوقات ایسی بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ دونوں جھوٹ بول رہے ہوں یا دونوں سچ بول رہے ہوں، لیکن یہ ایک بات طے ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میڈیا میں بالکل جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ گزشتہ 2 دنوں میں جو بحث چلی ہے اس پر، اس میں بھی یہی کہا ہے کہ میڈیا میں سب فرشتے نہیں ہیں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ سب چور بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال ایک جو معاملہ ہے اس کو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب جو ساکھ ہے کیا اس کی میڈیا کی وہ رہی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان کا بھی بیان آیا ہے کہ میڈیا کی اب جو خصوصاً جو کرنٹ افیئرز کے پروگرام ہیں ان کی اب وہ ساکھ نہیں رہی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلی محلے میں پہلے جو لوگ جس طرح سے اس پہ یقین کرتے تھے، اعتبار کرتے تھے، اب وہ صورتحال نہیں، اس میں ایک بڑا فرق ہے۔ اور خصوصاً جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، اگر الیکٹرانک میڈیا کسی چیز کو اس کو چھپاتا ہے یا اس پہ اینگلنگ کرتا ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ ایک اور تناظر میں بھی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے تو جو کیا وہ انہوں نے ٹھیک کیا میرے خیال میں، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت دفعہ یہ الزام عائد کر چکے ہیں میڈیا پر کہ ابھی کل بھی ان کا ایک بیان تھا پرسوں کہ میڈیا وہ کرپشن کو تحفظ دے رہا ہے اور اس میں باقاعدہ اس میں پیسے استعمال ہوتے ہیں اور یہاں پہ اسپانسرڈ پروگرام ہوتے ہیں، باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کردار کشی بھی ہوتی ہے، اور وہ میڈیا پہ کئی مرتبہ یہ الزامات عائد کر چکے ہیں، لیکن کبھی کسی نے عمران خان صاحب سے یہ نہیں کہا کہ وہ جو الزام عائد کریں وہ اس کا ثبوت دیں، اور اس کی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب ثبوت دینے کی شاید پوزیشن میں ہیں، ان کا فیلڈ ریلیٹڈ ہے، پولیٹکس ہے اور ان کے پاس وسائل بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں میڈیا ہے اس کو سبکی کا خطرہ ہو، اس لیے وہ عمران خان جیسے صاحب یا ان جیسے جو دوسری شخصیات ہیں جو میڈیا سے شکوہ کرتے رہتی ہیں یا ان پہ الزام عائد کرتے ہیں، وہ ان سے اس طرح کے مطالبے نہیں کرتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے سلسلے میں میرا یہ بھی خیال ہے کہ ابھی ان کی آزمائش ختم نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بیرون ملک بھی زیادہ رہتے ہیں اور یہ ممکن ہے کہ بیرون ملک بھی ان سے جو میڈیا ہے وہ سوال کرے کہ آپ نے ہم پہ بھی الزام عائد کیا تو ہمیں بھی ثبوت دیں، کیونکہ اپنی دعا میں مولانا طارق جمیل صاحب نے صرف پاکستان کا نہیں کہا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کی اور ساری دنیا کی میڈیا پر جھوٹ بولا جاتا ہے، تو ان کو اس طرح کے سوالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور ایک اور جو اہم معاملہ ہے جو اپنی دعا میں جو انہوں نے اٹھایا، وہ انہوں نے یہ کہا ہمارے جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں نوجوان، ان کو بے حیائی سے روکنا ہوگا، اور جب تک وہ نہیں رکیں گے وہ ہمیں ایسی آفات کا سے ہمارا سامنا رہے گا۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ممکن ہے کہ مولانا صاحب کو ان لوگوں کی طرف سے بھی سوالات کا سامنا کرنا پڑے جو میرا جسم میری مرضی پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بھی اپنی دعا میں اپنی پابندی عائد کرنے کی بات کی ہے،
تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں کوئی ثبوت دیں یا ہمیں کوئی جواز بتائیں۔ بہرحال اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، مولانا صاحب ایسی آزمائش سے دو چار نہ ہوں، لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم واقعی ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، تو پھر ہمارے یہاں یہ بے حیائی کو فروغ کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں بے حیائی کی طرف راغب کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس کا ہمیں بحیثیت قوم ہمیں اس پر سوچنا ہوگا۔ ایک مسلم معاشرے کے طور پہ اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اس میں اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سوشل سسٹم ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، وہ بھی اس میں بگاڑ آتا جا رہا ہے، انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ اور اس کے سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی نشاندہی کی کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا کلچر کے فروغ سے ہماری جو اقدار ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں، اور ہمیں اپنے اقدار کو سامنے لانا چاہیے۔ میرے خیال میں حکومتی سطح پر اس کا زیادہ تحفظ کیا جا سکتا ہے، اپنی معاشرتی اقدار کا، اپنی آئینی و قانونی اسلامی اقدار کا۔ تو اس سلسلے میں بھی حکومت کو ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری لیٹسٹ ویڈیو پہنچتی رہیں۔ آگے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔